سنت ابراہیمی کتنے ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور امت محمدیہ اس سنت پہ ہمیشہ سے عمل کرتی آ رہی ہے۔ 2020 کی عید الاضحیٰ ہے کچھ ڈیفرنٹ، آبویسلی کورونا وائرس کی وجہ سے۔ اس وائرس نے نہ صرف ہم مسلمانوں کی عید بلکہ پوری دنیا کی تمام ساری فیسٹیولز کو برے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح 2020 کی عید الاضحیٰ ہے ڈیفرنٹ ہماری زندگی کی تمام ساری عیدوں سے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے اینڈ نمستے تمام دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو۔ ویلکم ہے آپ تمام ویورز کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایپک انفو میں، اور میں ہوں آپ کی اپنی ایپک انفارمر۔ فرینڈز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر اس چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سائیڈ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ساری انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ ان کو پہلے دیکھ سکیں۔ دیکھا جائے تو 2020 نے پوری دنیا پہ کچھ خاص پازیٹیو ریسپانس نہیں دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے یہ سال جلدی گزر جائے۔ آسٹریلین بش فائر سے لے کے ٹڈی دل اور کورونا وائرس جیسی تمام بلائیں یہ سال اپنے ساتھ لایا۔ انسان تو پھر انسان ہے، زندگی ہے تو ہر بلا کو منہ دے کے جینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی عیدیں، ہمارے تہوار اور تمام تر ہماری اجتماعی گیدرنگز کو آلموسٹ ختم ہی کر دیا۔ ساری بلائیں آئیں اور چلی گئیں، مگر یہ کورونا ہے جو نومبر 2019 سے آیا اور اب بھی اگست 2020 ہو گئی مگر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فرینڈز، کسی بیماری یا بلا کو کوئی حق نہیں کہ ہماری خوشیوں کو ختم کر سکے، مگر ہاں اس نے ہم سب کو متاثر برے طریقے سے کیا ہے۔ دیکھا جائے تو 2020 میں فلائٹس اپنے معمول پہ نہ چلنے کے باوجود کتنے ہی پردیسی اپنے دیس کو نہیں آ سکے اور کتنے ہی پیارے ان کی راہیں تکتے رہ گئے۔ کتنی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ جبکہ کتنے بچے اپنے باپ کے ساتھ 2020 کی بڑی عید کو منا نہیں پائے۔ فرینڈز، موت ایک ایسا فاصلہ ہے جس کو قیامت تک نہیں مٹایا جا سکتا، مگر تیوہاروں پہ زمینی فاصلے بھی کچھ کم نہیں، یہ تو بس وہی جانتے ہیں جن پہ گزری ہو۔ اس کے علاوہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لگتی ہیں دنیا بھر کے مسلم ملکوں میں مویشی منڈیاں، جن میں لوگ صبح و شام تا رات خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اگر 2020 میں لگائی جانے والی تمام منڈیوں کے بالمقابل دنیا بھر میں بس انگلیوں کے گنتی جتنی ہی منڈیاں لگی جن میں گنتی جتنے ہی لوگ آ سکے۔ خیر، سنت ابراہیمی کسی مویشی منڈی کی محتاج نہیں، اسی لیے کئی ملکوں کے ٹرسٹ فاؤنڈیشنز نے آن لائن قربانی متعارف کروائی، جس میں لوگ بس آن لائن رقم دے کے اپنی پسند کے جانور کا گوشت عید کے کسی بھی دن اپنے گھر پہ منگوا سکتے ہیں۔ آن لائن قربانی بالخصوص ایک نیو ٹرینڈ رہا 2020 کی عید الاضحیٰ پہ، مگر مویشی منڈی میں دن بھر جانور تلاش کرنا، پھر بیوپاری سے متھا ماری کر کے جانور کو خرید کے اپنے گھر پہ لانے کا جو مزہ ہے وہ آن لائن قربانی میں قطعی نہیں۔ دیکھا جائے تو 2020 کی بڑی عید پہ بچے بنسبت پچھلی عیدوں پہ کم گھومتے پھرتے نظر آئے۔ کہتے ہیں عید تو ہوتی ہی بچوں کی ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں، مگر اس عید پہ والدین کچھ خاص مطمئن نہیں تھے اپنی سیفٹی ڈیفرنس کو لے کے، جب بھی جھولے، پارکس اور تمام پبلک گارڈنز بھی خالی تر دکھائی دیے۔ بچوں کے بعد بات کی جائے اگر بڑوں کی تو پہلے بقرہ عید پہ پروگرامز بنتے تھے، کسی کے گھر باربیکیو پارٹیز کے، کسی کے گھر دم پخت پلاؤ کے تو کسی کے گھر ٹکا بوٹی کے، مگر 2020 کی بقرہ عید ہر کوئی اپنے گھر پہ ہی رہ کے گزار رہا ہے اور اسی ٹینشن میں ہے کہ کوئی رشتہ دار یا پڑوسی عید ملنے نہ آ جائے۔ پہلے عیدوں پہ ہماری عورتیں ٹیلرز کے پاس جا کے ایک ایک انچ ڈیزائن کا سمجھا کے ان کا سر کھاتی تھیں، مگر اس بار ان کو اپنی ڈیزائنز واٹس ایپ پہ ہی شو کرنی پڑیں اور تمام طرح سے کئی مسئلے صرف فونز پہ ہی حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کئی لوگوں کے اپنے قید ہیں دنیا بھر کی جیلوں میں اور ان کے پیارے ان سے ملنے جایا کرتے تھے، مگر اس بار جیلیں بند ہیں، ان پہ رش کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کو کئی دنوں کے بعد صرف کچھ دیر کے لیے ملنے دیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2020 کی بقرہ عید کئی لوگوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنی۔ پہل عید پہ پارلرز اور سیلونز میں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا اور ہفتہ پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی تھی، مگر اس بار اپنے اصلی فیس کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے اور چھوٹی موٹی پارلر والی باجی یا نکڑ والے نائی سے بال کٹوائے جا رہے ہیں۔
ویسے تو پچھلے کئی سالوں سے ہماری دونوں عیدیں گرمیوں میں آ رہی ہیں، مگر اس بار مونسون میں بقرہ عید ہونے کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے کئی شہروں میں بارش رہی، جس میں لوگ اپنی قربانی کا کوئی خاص مزہ نہیں لے سکے۔ اگر بات کی جائے کراچی کی تو تیز ترین بارش، بدترین ڈرینیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کووڈ-19 کے خطرے کے ساتھ کراچی کی عوام اپنی عید گزار رہی ہے۔ پہلے عید پہ فیسٹیولز اور ڈیفرنٹ سنگنگ کنسرٹ منعقد ہوتے تھے، جن کے پاسز مہینہ پہلے لوگ لینا شروع کر دیتے تھے، مگر اس عید پہ کہیں 5 لوگ ساتھ میں بیٹھ جائیں تو پولیس کے چھتر پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ سب سے آبدیدہ رہی 2020 میں سعودیہ کی دونوں عیدیں، جن میں حرمین شریفین ایک دم خالی دکھائی دیے اور منا مزدلفہ میں بھی دور دور گنے چنے حاجی اپنے حق میں دعائیں کرتے رہے۔ وہ مزہ، وہ گرمی، وہ رحمتیں، وہ رش نہیں تھا 2020 کے حج میں۔ دیکھا جائے تو مجھے ان تمام مسلمان بھائی بہنوں پہ ترس آتا ہے جو کئی سالوں سے ہر سال کعبہ کی حاضری بھرتے اور حج پہ جاتے تھے۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہتی، مگر انشاءاللہ یہ وبا کے باعث ان کو اپنے حج کا ثواب اس سال بھی مل چکا ہوگا۔ پاکستان میں کووڈ-19 کا خطرہ زیادہ نہ سہی، مگر دنیا بھر میں ہر قسم کے SOPs پہ عمل کیا جا رہا ہے اور لوگ صفائی اور سوشل ڈسٹینس کا حتی الامکان خیال رکھ رہے ہیں۔ وہاں کی بنسبت یہاں ہمارے ملک میں بازاریں بھری رہیں، مگر ہمارے پردیسی اس عید پہ کہیں نہ جا سکنے کے باوجود نئے کپڑے نہیں پہن سکے۔ اگر میں بات کروں عیدگاہ کی تو ہمیشہ سے ہی عید نماز عیدگاہوں میں ہی ادا کی جاتی ہے، مگر 2020 کی بڑی عید کی عید نماز لوگوں نے اپنے قریبی مسجد میں اپنے ساتھ جا نماز لے جا کے ادا کی اور ہمارے پردیسی بھائیوں نے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی۔ پہلے بقرہ عید پہ ہم انتظار کرتے تھے کہ فلاں کے گھر سے کون سا اور کتنا گوشت آنے والا ہے، مگر اس بار کہیں سے کچھ گوشت آ جائے تو کتنی بار گرم پانی سے دھونا پڑ رہا ہے۔ آیا اس میں کوئی چھپا وائرس تو نہیں؟ احتیاط رکھنے والے لوگوں نے اپنی جائے وقوع پہ اکیلے ہی عید منائی اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو اوائڈ کرتے رہے۔ فرینڈز، کہیں نہ کہیں پبلک گیدرنگز اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بسز، ٹرینز اور پلینز بہت بڑی وجہ رہے اس وائرس کے پوری دنیا میں پھیلنے کا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اٹلی میں آیا ہوا چائنا کا کروز 4 دن تک ان کے پورٹ پہ کھڑا رہا اور اس میں آئے ہوئے چائنیز کو 4 دن تک کروز سے اترنے نہیں دیا گیا، مگر بالآخر کسی معاہدے کی وجہ سے وہ کروز کے پیسنجر اٹلی میں آئے، جن کی وجہ سے سینکڑوں اٹالینز نے اپنی جان مفت میں گنوائیں۔ دیکھا جائے تو وائرس کی وجہ سے کئی لوگوں کی شادیاں پوسٹ پون ہو گئیں، جن کو یہ عید ساتھ میں منانا تھی وہ الگ بیٹھے منا رہے ہیں اور جانے انجانے میں اپنے دل میں کووڈ کو کوس رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے بقرہ عید کے بعد ہنی مون پہ بھی جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، مگر افسوس یہ عید ان کی جدائی کا سبب بنی۔ متوسط طبقے کے لوگوں کی 2020 کی عید بھی کچھ خاص اچھی نہیں گزری۔ کسی طرح انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، مگر ان کو اپنے بڑے بچوں کی خوشیوں کی قربانی دینا پڑی۔ لاک ڈاؤن میں ان کا کاروبار ٹھیک سے نہ چلنے کے باوجود ان کے گھر میں عید پہ بھی معمول کا ماحول رہا۔ پسند آئے یا نہیں، احتیاط برتنا لازمی ہے۔ ہم ایک عالمی وبا کو اگنور کر کے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے مذہب کی پیروی کرنا بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ فرینڈز، میں پرامید ہوں آپ میری یہ 2020 کی بقرہ عید کے ڈفرینشیٹ پہ بنائی گئی ڈاکیومنٹری ویڈیو سے ضرور متفق ہوں گے، تو جلدی سے لائک کریں اس ویڈیو کو۔ مستقبل میں آنے والی ایسی کئی ساری انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ایپک انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ وداع لوں گی۔ ہم تو پہلے بھی کہاں ملے تھے، خیر اب تو وبا کے دن ہیں۔ فرینڈز، بہت ہی جلد پھر ملاقات ہوگی۔ ٹاٹا، بائے بائے۔